بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ دونوں صفات اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کروایا ہے، کیونکہ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد، نہ 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 نہ، تیری ہی، یہ ہی کا لفظ لگا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ مفعول بھی کو مقدم کر دیا نا، آبجیکٹ پہلے جب آتا ہے تو حصر کا معنی دیتا ہے، ہی کا معنی دیتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں ان آیتوں میں اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی ایگریمنٹ کروا لیا کہ صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ اللہ نے شروع میں ایگریمنٹ کروا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں میں فخر سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے رب نے میری حمد و ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور بندے میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بندہ دعا کی قبولیت کے قواعد پورے کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر دی اور مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر دیا، اللہ صرف تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی سیٹ سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اگر اس کو یہ حوالہ دے دیں کہ بھائی محلے میں لوگ بہت تھے، بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، میں کسی سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں، تو یہ بات سن کے نا سامنے والے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دینے کا، یار اس نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، اس نے اپنے راز جو ہے نا میرے سامنے کھول کے رکھ دیے، یار یہ تو اپنے دل کی بات مجھ سے کر رہا ہے، اپنی حاجت کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر رہا، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہے۔ تو سامنے والے میں اگر غیرت ہوگی نا تو اسے یہ بات سن کے جوش آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں بھائی مجھ سے تم دعا مانگنا چاہتے ہو تو یہ کہو زبان سے اللہ صرف تیری غلامی ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے، ہم دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس بات سے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اپنے بندے پر رحم آتا ہے، اور اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، دیکھیے میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ مجھے سے مانگے گا۔ اب آپ بتاؤ، آپ کسی تاجر سے چندہ لینے کے لیے گئے یا کوئی بھیک مانگنے کے لیے گئے، آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی سے میرا ایسا تعلق نہیں ہے، نہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ ہے، صرف تجھی پہ اعتماد ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پیسے لیے اور اگلے دن آپ کسی اور سے مانگتے ہوئے پکڑے گئے، آگے آپ وسیم بھائی سے بھی چندہ مانگ رہے ہیں، سلیم سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو جو پہلا تاجر تھا جس نے بھاری بھرکم رقم دی آپ کو، اس بیس پہ کہ آپ صرف اسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اس پہلے تاجر کو کتنا غصہ آئے گا، بولے گا بھائی یہ تو دو نمبر آدمی ہے، میرے سامنے کہتا ہے میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، وسیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں آپ سے مانگتا ہوں، اور سلیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں صرف آپ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں مجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو نے ایگریمنٹ کر لیا، اب تو اس قابل ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تو اس ایگریمنٹ پہ قائم رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، توحید کا ایگریمنٹ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے اور اللہ کے سوا کسی کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اب جب بندے نے مجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، بخاری کی حدیث ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ اس قابل ہوا ہے کہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہم پہ چھوڑ دیتے کہ جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تو ہم الٹی سیدھی چیزیں مانگنے لگتے، ہم کہتے اللہ جو ہے وہ میری جاب لگا دے، اللہ میری تنخواہ میں اضافہ کروا دے، اللہ میرا وزن بڑھ گیا ہے، میں 150 kg کا ہو گیا ہوں، اس کو 100 کلو کا کروا دے۔ تو مختلف لوگ مختلف چیزیں مانگ رہے ہوتے۔ اب چونکہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو پتا تھا یہ بندے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں گے، اس وقت میری رحمت ہے جوش میں، یہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو میں اس کو بتا دوں یہ مانگو، باقی چیزیں مانگتے رہنا، ابھی یہ والی چیز مانگو، ابھی میری رحمت جوش میں جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک بادشاہ اشرفیوں کا تھیلا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور جوش میں آ کے کہتا ہے جو مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا، اور آپ اس سے جناب اخروٹ مانگنا شروع کر دو، آپ بادام مانگنا شروع کر دو، تو بادشاہ کہے گا کیسا بیوقوف ہے، میں نے کہا جو مانگو دوں گا اور میں اشرفیوں کا تھیلا لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کمبخت اخروٹ مانگ رہا ہے اور بادام پستے مانگ رہا ہے، بھائی تو اشرفیاں لے جا، تجھے باقی بادام پستوں کا تو تیرا اپنا بزنس ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے ہم کو خود ہی بتا دیا کہ یہ مانگو، اور وہ کیا مانگو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ صرف دکھانا ہی دے، ہدایت کا معنی سیدھا راستہ دکھانا بھی آتا ہے، سیدھے راستے پہ چلانا بھی آتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ سیدھا راستہ صرف دکھا نہیں، کیونکہ دکھایا تو اللہ نے سب کو ہے، تو ہمیں صرف دکھانا نہیں ہے، ہمیں تو نے چلانا بھی ہے۔ اور پھر فرماتے تھے اللہ چلانا بھی نہیں ہے، ہم تو بڑے نالائق ہیں، ایسا نہ ہو تو چلائے پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں، تو اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، سیدھے راستے پہ چلا بھی، اور چلا اس وقت تک مسلسل چلاتا رہے جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں، تو ہمیں منزل تک پہنچا بھی۔ تو فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دعا کا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ دکھا نہیں، صرف چلا نہیں، بلکہ اس وقت تک چلا کہ منزل تک نہ پہنچ جاؤں، تو منزل تک پہنچا دے مجھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر اللہ تو ہمیں چلا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ لوگ قرآن میں کیا آتا ہے؟ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا جو انعام یافتہ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں، تو وہ اداکاروں کا نام لیں گے، کھلاڑیوں کا نام لیں گے، سیاست دانوں کا نام لیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی کھلاڑیوں کا، سیاست دانوں کا، ایکٹرز کا نام نہیں لیا،
کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا دنیا میں فضل ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں، وہ فلاں فلم کا ہیرو ہے اور وہ فلاں کھلاڑی ہے، وہ فلاں تاجر ہے. نا 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 نا. قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو پیغمبر ہیں. تم نے پیغمبروں کے راستے کو فالو کرنا ہے، فنکاروں کے، اداکاروں کے اور مغرب کے راستے کو، تاجروں کے راستے کو، سیاستدانوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا. پیغمبر کی سنت کو فالو کرنا ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا. ہر جگہ تمہیں دیکھیں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے نا، اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی نے کیا کہا اور نبی نے کیا کیا. تو ہر چیز میں ہمیں پیغمبروں سے رہنمائی مل جائے گی. پھر صدیقین ہیں. صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. یہ کیوں ڈیفینیشن ہے صدیق کی، اس کی کیا دلیل ہے، یہ اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، علم و عمل میں تضاد نہ ہو. ایک تو علم مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا عمل مضبوط ہونا چاہیے. ایسے باعمل علماء کو صدیق کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا صدیقین کو بھی فالو کرو. والشہداء، شہداء کو فالو کرو. شہداء یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنی جان کٹا دیں، اتنا ان کے اندر دینی قربانی کا جذبہ ہو، دین سے ایسی محبت رکھتے ہوں. اور فرمایا والصالحین، اور پھر عام نیک مسلمان، ان کو بھی فالو کرنا ہے. یہ 4 درجات ہیں. سب سے اوپر پیغمبر، پھر علماء، پھر شہداء، اور پھر جو ہے وہ عام جو نیک مسلمان ہیں ان کو فالو کرنا ہے جو شریعت پہ چل رہے ہیں. یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں، علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہیں، تو یہاں تو اللہ علمی کتابی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرو، لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں.